معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، فارسی آموزش کی اس کلاس میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامیہ ایران لاہور کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اس میں اشارہ سے فارسی سیکھنے کا آغاز کیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ میں آپ کے لیے اردو اور فارسی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس بھی لکھوں تاکہ آپ کے ذہن میں فارسی سیکھنے کا تصور مزید واضح ہو سکے۔ میں نے آپ کے سامنے اردو کے حروف تہجی لکھے ہیں اور آپ کے لیے بے حد حیرت کی بات ہوگی جو لوگ فارسی سے دوری کا دعویٰ کرتے ہیں، غالباً ان لوگوں کے لیے کہ تقریباً یہی حروف تہجی فارسی کے ہیں۔ البتہ ہم چند حروف تہجی یہاں سے حذف کر دیتے ہیں جن میں ٹے، ڈال، اڑے اور یائے مجہول یعنی بڑی یہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام حروف تہجی جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہی حروف تہجی فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ چند چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اردو میں ہم نون غنہ یعنی آدھا نون بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ فارسی میں ہم تقریباً ہمیشہ نون کو نقطے کے ساتھ ہی لکھتے ہیں اور اسے نقطے ہی کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بالعموم یائے معروف یعنی چھوٹی یہ ہی کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور اسی طرح سے تلفظ کی جاتی ہے۔ ہمارے ایرانی بھائی بالعموم کاف اور غین کی آواز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ آپ آقا لکھیں اور اسے آغا پڑھیں، اسی طرح سے آپ چاقو لکھیں اور اسے چاہو پڑھیں۔ تو ایک دلچسپ بات ہے جس کا اندازہ آپ کو اہل زبان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہو جائے گا۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں فارسی آموزش کی کتاب کا پہلا سبق شروع کیا تھا۔ آئیے اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 8 پر ہیں اور یہاں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ اردو میں دیے گئے ان جملوں کو فارسی میں منتقل کریں۔ آئیے ان جملوں کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ استاد ہے، این استاد است۔ یہ طالب علم ہے، این دانشجو است۔ یہ پنسل ہے، این مداد است۔ یہ قلم ہے، این قلم است۔ این قلم است۔ یہ تختہ سیاہ ہے، این تختہ سیاہ است۔ اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ تختہ سفید ہے تو میں یوں کہوں گا این تختہ سفید است۔ وہ یونیورسٹی ہے، آن دانشگاه است. وہ گھڑی ہے، آن ساعت است. وہ کلاس کا کمرہ ہے، آن اتاق کلاس است. دیکھیے میں نے اتاق کلاس کی بجائے اتاق کلاس کہا ہے، گویا کاف اور غین کی آوازیں
ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں. وہ کرسی ہے آن صندلی است، وہ کھڑکی ہے آن پنجرے است. جملے کی عام طور پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، مثبت، منفی اور سوالیہ. فارسی میں ان سادہ جملوں کو نہایت آسانی کے ساتھ منفی اور سوالیہ میں بدلا جا سکتا ہے. یعنی جہاں جہاں آپ فارسی جملے میں است استعمال کرتے ہیں، اگر اسے نیست میں بدل دیں تو وہ جملہ منفی ہو جائے گا. نیست در حقیقت نہ اور است سے مل کر بنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ فارسی کے کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ نہایت آسان ہے. کسی بھی جملے کے آغاز میں آیا لگا دینے سے وہ جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں کہوں ان کتاب است تو یہ سادہ جملہ ہوگا. اگر میں کہوں ان کتاب نیست تو یہ منفی جملہ ہوگا. اور اگر میں کہوں آیا ان کتاب است تو یہ سوالیہ جملہ ہوگا. اس کتاب میں بھی ایسے جملے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ سادہ، منفی اور سوالیہ جملوں کی ترتیب اور بنانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں. مثلا یہاں جملہ دیا گیا ہے آیا احمد حاضر است، کیا احمد موجود ہے. اگر ہم اسے سادہ بنانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ہاں احمد حاضر است، یعنی احمد موجود ہے. اور اگر میں اسی جملے کو منفی میں بدلنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں احمد حاضر نیست، یعنی احمد موجود نہیں ہے. اگلا جملہ دیکھیے آیا ان کتاب خوب است، کیا یہ کتاب اچھی ہے. آیا امروز تعطیل است، کیا آج چھٹی ہے. اسی طرح سے کچھ اور جملے بھی صفحہ نمبر 9 پر دیے گئے ہیں. کدام کتاب یعنی کون سی کتاب. کدام ایک نیا لفظ ہے، آپ سیکھ لیجئے کون سا یا کون سی. چه کسی کتاب را آورده است. چه کسی کا مطلب ہے کون. آورده است ایک نیا لفظ ہے، لایا ہے. تو آپ پورا جملہ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں چه کسی کتاب را آورده است، کون کتاب لایا ہے. ان چیست یہ کیا ہے. چیست بھی ایک نیا لفظ ہے. جس طرح ہم نے نا اور است کو جوڑ کر ایک نیا لفظ نیست بنایا تھا، اسی طرح سے ہم چے اور است کو جوڑ کر ایک نیا لفظ چیست بنا سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کیا ہے. تو ان چیست یہ کیا ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ آن چیست تو اس کا مطلب ہوگا وہ کیا ہے. آن کیست یہاں بھی دیکھیے جس طرح ہم نے نا اور است کو جوڑ کر لفظ نیست بنایا تھا، چے اور است کو جوڑ کر چیست، اسی طرح سے کہ اور است کو جوڑ کر کیست کا لفظ بنایا جا سکتا ہے. کیست کا مطلب ہے کون ہے، who is. تو جب ہم کہتے ہیں آن کیست تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کون ہے. پروین کجاست، کجا بھی ایک نیا لفظ ہے. اس کی ترکیب بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ بھی دراصل 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، کہ اور جا. جب یہ ملتے ہیں تو ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے کھجا، یعنی
کہاں؟ تو جب ہم کہتے ہیں پروین کجاست تو اس کا مطلب ہے کہ پروین کہاں ہے. شما چطور ہستید، یہاں بھی دیکھیے دو الفاظ جوڑ کر ایک نیا لفظ بنایا گیا ہے، چے اور طور. چطور یعنی کیسے. شما ضمیر ہے، ضمیر شخصی، اور اس سے پہلے بھی آپ ایک ضمیر سیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے ضمیر سیکھا تھا وہ او تھا، جس سے ہم ہی اور شی یعنی وہ کے لیے استعمال کرتے تھے. اب آپ ایک نیا ضمیر سیکھ رہے ہیں، شما. شما کا مطلب ہوتا ہے آپ، یعنی یو. تو جب آپ کہتے ہیں کہ شما چطور ہستید تو اس کا مطلب ہوگا آپ کیسے ہیں. جیسے انگریزی میں ہم پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، تو فارسی میں کہیں گے شما چطور ہستید، آپ کیسے ہیں. اگلا جملہ ہے چرا دیر شد. دیکھیں چرا بھی ایک نیا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کیوں، وائی. چرا دیر، دیر وہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں دیر کہتے ہیں، اور شد یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اگرچہ فارسی ہی کا ہے. شد یعنی ہو گیا یا ہو گئی. تو چرا دیر شد، کیوں دیر ہو گئی. اگلا جملہ دیکھیے حسن ساعت چاند رفت. حسن کتنے بجے گیا. ساعت کا لفظ اسی سبق میں آپ سیکھ چکے ہیں جس کا مطلب وقت بھی ہے اور گھڑی بھی. یہاں آپ نے جو نئے الفاظ سیکھے وہ ایک بار پھر میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. خدام کون سا یا کون سی. چے یعنی کیا. چیست کیا ہے. کجا کہاں. چرا کیوں. انہی کی مدد سے کچھ جملے دیے گئے ہیں اور اب آپ ان مفاہیم سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں. میں یہ جملے آپ کے لیے پڑھتا ہوں.